ایک اہل حدیث نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب آپ اپنی نماز بخاری اور مسلم کے اندر دکھا دو۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، لہٰذا ان کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ اپنے مولویوں سے کیا لکھوا سکتے ہو کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی احادیث کی کتابیں ساری غلط ہیں؟ ان دو کتابوں کے علاوہ جو حدیثیں باقی کتابوں کے اندر ہے وہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، کیا آپ لکھوا کے دے سکتے ہیں؟ اوے اللہ کے بندو، بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی بیسیوں نہیں سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی جو صحیح حدیثوں پر بھی مشتمل ہے۔ کوئی خدا کا نام لو، میں اپنی نماز احادیث صحیحہ سے ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا اور اہل حدیث کا نماز کے سلسلے میں اختلافات اکثر چیزوں میں ہے، لیکن چار ہمارے اختلاف بہت زیادہ چلتے ہیں۔ ایک اختلاف ہے کہ نماز کو شروع کرتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کندھے تک یا اوپر جیسے ہم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے انگوٹھے کانوں کی لو تک لگتے ہیں، ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف ہمارا اہل حدیثوں سے ہاتھ باندھنے کے اندر ہے کہ ہاتھ کہاں پر باندھیں گے۔ اہل حدیث کہتے ہیں اوپر باندھیں گے، سینے کے اوپر، ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھیں گے۔ دو اختلاف۔ تیسرا جو اہم اختلاف ہے وہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی نے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ ہم کہتے ہیں نہیں پڑھنی، وہ کہتے ہیں پڑھنی ہے۔ اور چوتھا اختلاف ہے رفع یدین کے متعلق۔ ہم کہتے ہیں رفع یدین کرنا جائز ہے، یعنی ہاتھوں کو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یوں اٹھانا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ اٹھایا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہ اٹھانا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اٹھایا جائے۔ یہ چار ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور یہ چاروں اپنی باتیں میں احادیث صحیحہ سے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ پہلی بات کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، سنن دارقطنی اٹھائیے، حدیث نمبر 1111، صحابی کا نام جو روایت کرتے ہیں حدیث برہ بن عازب ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے حتیٰ نرا ابہامہ قریبا من اذنیہ، حتیٰ کہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے مبارک کانوں کے قریب ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ یہ ایک حدیث نہیں، جیسی اور بہت ساری حدیثیں ہیں، صرف دارقطنی کے اندر نہیں، باقی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں۔ ہم اس حدیث کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ اپنے کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر کرتے ہیں۔ بات لمبی نہ ہو اس وجہ سے میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں۔ بات ہو گئی، حدیث سے ثابت ہو گیا ہاتھ اٹھانا۔ دوسرے نمبر پر ہمارا جو اختلاف ہے کہ باندھنا کہاں پہ ہے۔ آپ اٹھائیے اسی سنن دارقطنی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث نمبر 1087 ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ سنت طریقہ ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے کہ نماز کے اندر ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کے ناف کے نیچے رکھنا۔ بات سمجھ رہے؟ اب دیکھیں حدیث سے ثابت ہے، بات سمجھ رہے؟ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسرا ہمارا اور اہل حدیثوں کا جو اختلاف ہے وہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں۔ سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1232 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا قراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، پیچھے تم پڑھ رہے ہو، قراءت تو کر رہے ہو، پیغمبر کے اس فرمان کے خلاف کر رہے ہو۔ اور اسی سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 1242 اٹھائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سخت بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرت، جس نے امام کے پیچھے کچھ پڑھا اس نے سنت کے خلاف کیا۔ چوتھا ہمارا اور اہل حدیثوں کا جو اختلاف ہے وہ ہے رفع یدین پہ۔ وہ کہتے ہیں تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟
میں کہتا ہوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رفع دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے، اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابو داؤد میں بھی ہے، سنن دارقطنی میں بھی ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2455 ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یرفعہما حتی یفرغا، پھر نماز کے فارغ ہونے تک دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے حضرت ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفعوا الایدی الا سبعۃ مواطن، میاں 7 جگہوں پہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ فرمایا افتتاح الصلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے وقت، اور اس کے بعد قنوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت 2، اور عیدین میں 3 اور 4 مرتبہ ہاتھ اٹھانے ہیں حج کے اندر، ٹوٹل 7 ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں صرف نماز کے شروع میں تو ذکر ہے ہاتھ اٹھانے کا، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ تو بھائی ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی حدیث پہ عمل کرے تو آپ سیدھی بات کر دیں، وگرنہ الحمدللہ فقہ حنفی کی ہر بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔